سندھ کی بے سہارا لڑکیوں کے لیے فیریز ہوم لوگوں نے کہا سوال اٹھیں گے اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ صبح ہوتی ہے تو اس گھر کی لڑکیاں تیار ہو کر ناشتہ کرتی ہیں اور پھر کلاس روم کا رخ کرتی ہیں۔ دوپہر 2 بجے پڑھائی ختم ہونے کے بعد کھانا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کوچنگ کلاسز۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جوڈو کراٹے کی تربیت۔ شمالی سندھ کے مرکزی شہر سکھر کا یہ ایک منفرد گھرانہ ہے جس کا نام فیریز ہوم یعنی پریوں کا گھر رکھا گیا ہے۔ فیریز ہوم شمالی سندھ میں یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کے لیے ایک واحد غیر سرکاری نجی ادارہ ہے جس میں 4 سال سے لے کر 18 سال کی لڑکیاں رہائش پذیر ہیں۔ اس ادارے کو 5 سال قبل سماجی کارکن اور وکیل فرزانہ کھوسو نے قائم کیا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فرزانہ کھوسو بتاتی ہیں کہ وہ ایک بار سیشن کورٹ میں بیٹھی تھیں تو وہاں ایک خاتون بچی کو چھوڑ کر چلی گئی کہ اسے یہ بچی نہیں چاہیے، اس کو یتیم خانے میں دے دیں۔ اب جج ذاتی طور پر تو وکلا پر اعتماد کرتے ہیں لیکن کسی کو شخصی طور پر کسٹڈی نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ سوال اٹھا کہ سکھر میں کیا ایسا کوئی ادارہ ہے جس میں اس بچی کو رکھا جائے۔ ایک ادارے کو عارضی طور پر بچی کی کسٹڈی دی گئی لیکن وہاں 200 سے 300 لڑکے تھے۔ اس صورتحال میں کسی بچی کے لیے وہاں رہنا دشوار تھا کیونکہ بچوں کی جنسی ہراسانی کے کیسز عام ہیں اور اس بچی کی بھی بڑھتی ہوئی عمر تھی۔ فرزانہ کھوسو نے تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میں ذہن میں یہ خیال آیا کہ شمالی سندھ میں لڑکوں کے ادارے ہیں جہاں انہیں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے لیکن لڑکیاں بھی بے سہارا ہو سکتی ہیں اور انہیں بھی بااختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی بھی یتیمی والی زندگی گزر سکتی ہے، وہ بھی غریب ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی پناہ گاہ ہونی چاہیے جو انہیں تربیت دے۔ فرزانہ کھوسو کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے وکلا دوستوں کو تجویز دی کہ وہ مل کر لڑکیوں کا کوئی ایسا ادارہ بنائیں لیکن جواب میں انہیں سننے کو ملا کہ میڈم کیا پاگل ہو جو ایسا ادارہ کھولو گی، خرچہ کون دے گا، ذمہ داری کون اٹھائے گا، لڑکیوں کے ادارے پر تو سوال اٹھیں گے۔ میں جس سے بھی بات کرتی تھی لوگ حوصلہ شکنی کرتے تھے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، کسی نے نہیں کہا کہ ہاں کھولو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرزانہ کھوسو کے شوہر عبدالواحد کھوسو انجینئر ہیں اور ہوٹلنگ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ فرزانہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے بھی مشورہ دیا کہ وہ لڑکیوں کے ادارے سے دور رہیں لیکن وہ ڈٹ گئیں۔ بقول فرزانہ کے ان کی شوہر نے کہا کہ آپ جو قانونی مدد فراہم کر رہی ہو وہ جاری رکھو لیکن لڑکیوں کا ادارہ نہ کھولو کیونکہ یہاں لوگوں کی خواتین کے بارے میں سوچ زیادہ تر منفی ہے، سوال اٹھیں گے اور لوگ مسئلے پیدا کریں گے، لہٰذا اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اپنا سب کچھ دے دوں گی، شاید وکالت کی پریکٹس بھی چھوڑ دوں لیکن فیری ہوم سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ جب انہوں نے میرا جوش و جذبہ دیکھا تو وہ بھی ساتھ دینے لگے۔ فرزانہ کھوسو صبح سے لے کر شام تک فیری ہومز میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی وکالت کی پریکٹس بھی کم کر دی ہے۔ اس ادارے میں رہنے والی لڑکیاں انہیں امی کہہ کر پکارتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس پناہ گاہ کا نام انہوں نے اس لیے فیریز ہوم رکھا تاکہ بچیاں اس کو اپنا گھر سمجھیں۔ فرزانہ کھوسو کے 2 نوجوان بیٹے ہیں، ان کی بیٹی نہیں تو شاید وہ اسی لیے یہ سب کر رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں، میں کہتی ہوں اب میری 70 بیٹیاں ہیں۔ فرزانہ کھوسو کا تعلق کشمور سے ہے اور ان کی 9 عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی کمیونٹی میں 12-13 سال کی عمر میں شادی عام سی بات ہے اور ان کی بھی 13-14 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ ہمارے یہاں پر لڑکیوں میں تعلیم کا تصور نہیں تھا، مرد سارے پڑھے لکھے ہوتے تھے تاہم لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں پڑھنے کا شوق ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ فرزانہ کے شوہر ان کو روزانہ اسکول لے جانے لگے۔ اس طرح کالج سے لے کر لا گریجویٹ بننے تک انہوں نے فرزانہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ فرسٹ ایئر میں پہنچی تو ان کے بیٹے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ یہ وقت کافی مشکل تھا کیونکہ ریگولر فرسٹ ایئر کی طالبہ بھی رہوں، بچے اور گھر کو بھی سنبھالوں، یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا۔ فرزانہ کھوسو کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے جب انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کلاس میں پڑھنے کا تجربہ ہوا۔